السلام علیکم ناظرین، شعور ہے زندگی میں خوش آمدید۔ برسوں پہلے دیکھے خواب کی تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ ان دنوں ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے۔ عین شادی والے دن ان کا بھی جان کا دورہ تھا۔ پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ چاروں طرف خوشیاں رقص کر رہی تھیں۔ دوسری طرف والدین کی وفات کی وجہ سے اپنی شادی کا فنکشن انتہائی سادگی سے منا رہے تھے۔ کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی ہلا گلا ہو، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عین وقت پر بھٹو کا دورہ کینسل ہو گیا۔ قدرت نے یہاں پہلا ظاہری اشارہ دیا کہ میرے بندے، تو نے صبر و رضا کے تمام مراحل بخوشی طے کیے۔ تیری شادی کے موقع پر ہم پورے شہر کو سجوا دیتے ہیں۔ بڑی سادہ سی بارات تھی، نہ کوئی بینڈ، نہ باجا، نہ کوئی آتش بازی کا سامان۔ پاکیزہ بارات جب دلہن والوں کے گھر پہنچی تو ایک غلغلہ مچ گیا۔ بارات آ گئی، بارات آ گئی۔ دوستوں کی ایک کثیر تعداد نے ان کے گرد حلقہ بنا رکھا تھا۔ نکاح شروع ہو گیا۔ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر رخصتی کا مرحلہ آن پہنچا۔ دلہن کے گھر میں قدم رکھتے ہی بہاریں لوٹ آئیں۔ خوشیوں کو آنگن نے ڈھانپ لیا، مگر کس سے خبر تھی کہ یہ خوشی بھی ایک ہوا کا جھونکا ہے۔ آنے والا مرحلہ سابقہ واقعات و حادثات سے بھی بڑا گھاؤ دینے والا ہے۔ مہمانوں کو رخصت کر کے وہ اپنے کمرے میں پہنچ۔ رفعت کو شاید تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ چکی تھی۔ آہٹ پا کر وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنی جیب سے ریسٹ واچ نکال کر دلہن کی طرف بڑھائی۔ یہ میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، برائے مہربانی قبول فرمائیے۔ رفعت نے شرماتے ہوئے ریسٹ واچ کو پکڑ لیا۔ دیکھو رفعت، میری زندگی کے کچھ مقاصد ہیں۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ ان مقاصد کی خاطر میں نے اپنی زندگی کی ہر آسائش کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے۔ میں جن راہوں کا مسافر بننے جا رہا ہوں، وہاں قدم قدم پر کانٹے ہیں، رکاوٹیں اور مخالفتوں کے طوفان ہیں۔ اس راستے کو طے کرنے کے لیے تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہیں زندگی میں کوئی تکلیف نہ دوں۔ رفعت خاموشی سے سب باتیں سنتی رہی۔ کچھ توقف کے بعد بولی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہر طرح کے حالات میں آپ کا ساتھ دوں گی اور صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی۔ یوں ایک نئی رفاقت کے ساتھ زندگی آگے بڑھنے لگی۔ جاوید مہینے میں 2 بار گھر آتا تھا۔ اب کی بار آیا تو کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ بات کرتا تو سانس پھول جاتی۔ نہ وہ شوخ لہجہ، نہ شرارتیں۔ جب دیکھو بستر پر پڑا رہتا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ پچھلے کچھ ماہ سے پیٹ میں درد محسوس ہو رہا ہے اور تم اب بتا رہے ہو؟ بھائی جان، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو ڈسٹرب کروں۔ پگلے، میں تمہارا بڑا بھائی ہوں۔ تم ہی تو ہو جسے دیکھ کر میں جی رہا ہوں۔ چلو اٹھو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ڈاکٹر نے سرسری سے چیک اپ کے بعد دوائی دے دی۔ جاوید کو کچھ افاقہ سا محسوس ہوا۔ چند دنوں میں وہ بھلا چنگا ہو کر دوبارہ کالج چلا گیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک دن اچانک جاوید دوبارہ گھر پہنچ گیا۔ پیلی رنگت، دھنسی آنکھیں اور لڑکھڑاتی چال دیکھ کر طاہر کانپ اٹھے۔ جاوید بھائی جان، میری طبیعت سخت خراب ہے، بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چکرا کر گر پڑا۔ انہوں نے اسے بازو پر اٹھایا اور چارپائی پر لٹا دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جاوید کو بے ہوشی کے عالم میں ہی ہاسٹل لے جایا گیا۔ فوری طور پر ٹیسٹ کروائے گئے۔ رپورٹ ملتے ہی وہ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب رپورٹ پڑھ رہے تھے۔ چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ لیور سسٹم بہت بری طرح متاثر ہوا ہے۔ یہ آج کل کون سی دوائیاں استعمال کر رہے تھے؟ غالباً کوئی حکیم علاج کر رہا تھا۔ آپ فوری طور پر دوائیاں بند کر دیں، شاید اسی وجہ سے ری ایکشن ہوا ہے۔ علاج جاری تھا۔ دوبارہ طبیعت بگڑنے پر ایلوپیتھی علاج کے ساتھ دیسی طریقہ علاج بھی شروع کر دیا۔ ایک دن حالت انتہائی تشویشناک ہو گئی۔ طاہر خون کے ٹیسٹ کا رزلٹ لینے لیبارٹری گئے ہوئے تھے۔ واپس آئے تو گھر کے سامنے ہجوم اکٹھا تھا۔ رشتہ دار ان کی راہ دیکھ رہے تھے۔ ان کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ بے اختیار منہ سے نکل گیا، ہائے میرے بھائی، میرا جاوید۔ دوڑتے ہوئے دروازے کے سامنے پہنچے۔ جاوید کی حالت کیسی ہے؟ انہوں نے بے تابی سے پوچھا۔ سبھی افراد خاموش رہے۔ وہ چیختے ہوئے بولے، بتائیے جاوید کیسا ہے؟ رشتہ دار رونے لگے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ مگر ہونا تو ہو کر رہتا ہے۔ عشق کا سفر تو پھر خون کے دریا عبور کرواتا ہے۔ خدائے واحد اپنے دوستوں کو خالص اپنا بنانے کے لیے آزمائش کی بھٹی سے گزارتا ہے۔ وہ آزماتا ہے کہ میری رضا کا طالب
کتنا میری مرضی پہ چل سکتا ہے؟ ابھی تو کئی امتحان باقی ہیں، ابھی تو صرف فطرتی غم ہیں جو مل رہے ہیں، ابھی وقت کے فرعونوں کے ستم باقی ہیں، ابھی مذہب کے لبادے اوڑے سامریوں کے وار باقی ہیں، ابھی کردار کشی کے حملے ہونے ہیں، جانی دشمنوں کے جان لیوا حملے باقی ہیں، ابھی تو کافی سفر باقی ہے، پھر کہیں جا کر وہ خوشخبری ملنی ہے کہ آج تجھے تیرے رب نے تینوں دنیا میں سرخرو کر دیا۔